عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق السلام کا علیکم ورحمۃ فدائی۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ہم مسح کے باب کو بہت ہی جلد مکمل کرنے والے ہیں اور آخری اسٹیپ پر پہنچ چکے ہیں۔ آج کے اس حدیث میں ہم جانیں گے وہی جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے۔ مؤلف یعنی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ اور پختہ طریقے سے یہ ثابت ہو جائے کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دیا ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کے لیے۔ ویسے تو پیچھے حدیث ہم نے پڑھ لیا، لیکن پھر ایک اور حدیث ذکر کر رہے ہیں تاکہ اس بات پر کوئی شک نہ ہو کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات نہیں ہے۔ تو آئیے حدیث کا سب سے پہلے ہم اعراب دیکھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ دیکھیں گے۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ رخص للمسافر 3 ایام ولیالیہن وللمقیم یوما ولیلۃ اذا تطہر فلبس خفیہ ان یمسح علیہما، اخرجہ الدارقطنی وصححہ ابن خزیمہ۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ کہ بے شک، رخصت دیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے للمسافری مسافر کے لیے 3 ایام 3 دن ولیالیہن اور رات یعنی 3 رات، یہ واو عطف جائے گا، 3 دن اور 3 رات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے رخصت دیا ہے، وللمقیمی اور مقیم کے لیے یعنی جو گھر پر ہو، مقیم کے لیے جو ٹھہرا ہوا ہو، یومن 1 دن اور 1 رات، اذا تطہر فلبس خفیہ، اذا جب، تطہر پاکی کی حالت میں، فلبس خفیہ اس موزے کو پہنا ہو، ایمسح تو وہ مسح کر لے، علیہما ان پر، اخرجہ الدارقطنی اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے، تخریج کیا ہے، اور اسے ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے یعنی ٹھہرے، گھر پہ ٹھہرا یا کہیں پر بھی ٹھہرا ہو، اس کے لیے ٹھہرا ہو یعنی گھر پر ہو، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات۔ ایک کنڈیشن بتایا گیا یہاں پر، بہت ہی اہم بات، اور پیچھے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ اذا تطہر فلبس خفیہ، جب پاکی کی حالت میں، فلبس خفیہ ان موزے کو، جو موزہ ہے اس کو پہنا ہو، ان یمسح علیہما تب اس کے اوپر مسح کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھیں آپ کہ پاکی کی حالت میں موزے کو پہنا گیا ہو، تب اس کے بعد موزے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں ہمیشہ ہو۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل استنباط ہوئے؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک رخصت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ یہاں پہ رخص کا لفظ استعمال ہے، یعنی کہ رخصت دیا، یعنی یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مسح واجب نہیں ہے، موزے کے اوپر مسح کرنا واجب نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکی کی حالت میں اس کو پہنا گیا ہو، اذا تطہر فلبس خفیہ کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکی کی حالت میں پہنا گیا ہو۔ پانچواں مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ علیہما ان کے اوپر، یعنی موزے کے اوپر مسح کرنا ہے، نیچے نہیں کرنا ہے۔ یہ 5 مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 مسئلے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ موزے کے اوپر مسح کرنا ہے،
اور یہ 5 مسئلے ہیں، یہ بہت ہی اہم اور سب سے اہم مسئلہ اسی حدیث کی بنیاد پر ثابت ہوتا ہے۔ تو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مسافر کے لیے اور مقیم کے لیے کتنا دن رخصت ہے؟ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ کنڈیشن بتایا گیا جب پاکی کی حالت میں موزے کو پہنا ہو، اور یہ کہ موزے کے اوپر اگر مسح کر رہا ہے تو موزے کے اوپر مسح کرے گا۔ کیسے مسح کرے گا وہ اس کے اندر تو بتایا نہیں گیا، بہرحال اپنے ہاتھ کو پانی میں بھگو لے گا۔ اب زیادہ بھی بھگونا نہیں ہے، بس بھگو لے گا، اپنے موزے کے اوپر ہاتھ کو ایسے پھیر دے گا، اس کے اوپر پھیر دے گا، ٹخنے تک پھیر دے گا، چل جائے گا۔ اور اگر بڑھانا بھی چاہے تھوڑا سا ٹخنے کے اوپر بھی تھوڑا سا تو بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ مسح کا طریقہ تھا۔ تو اسے دارقطنی نے تخریج کیا ہے اور اسے ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہم نے یہ جانا کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، اور موزے کے اوپر مسح کرنا ہے۔ کیسے مسح کرنا ہے؟ ہاتھ کو پانی میں بھگو لینا ہے، پھر اس کے زیادہ بھگونا نہیں، صاف تھوڑا سا، پھر اس کے اوپر ایسے ہاتھ کو پھیر دینا ہے، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں مزید ایسے احادیث کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔